اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ارشد شریف شہید کے حوالے سے کل ایک ٹی وی پروگرام ہوا جس میں پہلی بار عوام کو، صحافیوں کو اور ارشد شریف شہید کے چاہنے والوں کو یہ معلوم ہوا کہ ارشد شریف صرف ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ نہیں بنے، بلکہ انہیں مرنے سے پہلے شدید اذیت سے گزرنا پڑا۔ انہیں بہیمانہ، وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور تشدد بھی ایسا جیسا کوئی عام آدمی نہیں کرتا، بلکہ جو مافیاز کا طریقہ ہے۔ ان کی انگلیوں کے ناخن جو ہیں وہ نکالے گئے، ان کی کلائی توڑی گئی، اور بھی جو ایک جانوروں کے سے انداز میں، وحشیانہ انداز میں زیادتی ان کے ساتھ ہو سکتی تھی وہ کی گئی، اور اس کے بعد گولی مار کر ان کو شہید کر دیا گیا۔ ان ویڈیوز کے سامنے آنے کے بعد دو تین بڑے سوالات کھڑے ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ اس نیریٹو کو بالکل تہس نہس کر دیا گیا جو حکومت کی طرف سے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور کینیا کی پولیس کی طرف سے پیش کیا جا رہا تھا کہ وہ شناخت کی غلطی کی وجہ سے مقامی پولیس کی گولی کا نشانہ بنے۔ جو بھی کہانی پچھلے کئی روز سے سنائی جا رہی تھی، میڈیا کے سامنے پیش کی جا رہی تھی، عوام کو بہلانے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ ساری کی ساری غلط تھی۔ نہ تو وہ کینیا کی پولیس کے ہاتھوں شہادت سے ہمکنار ہوئے، نہ وہ کسی عدم شناخت کا نشانہ بنے، نہ ان کی گاڑی جو تھی وہ کسی بچے کو اغوا کر کے لے جا رہی تھی، نہ کوئی بچہ اس گاڑی میں موجود تھا۔ سارے کا سارا تانے بانے جو نظر آتے ہیں اس کہانی کے، وہ یہ ہیں کہ انہیں گھیر گھار کر کینیا لے جایا گیا۔ کینیا میں معلوم نہیں کہ کون لوگ، وہ پاکستان سے گئے تھے، وہ جنوبی افریقہ سے آئے تھے، یا کینیا سے ہائر کیے گئے تھے، انہوں نے انہیں پکڑا، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان سے کچھ چیزیں اگلوانے کی کوشش کی گئی۔ کیا اگلوانا چاہتے تھے قاتل؟ کیا ان سے معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے؟ دیکھیں، اگر کسی شخص کو کسی نے مارنا ہو تو ایک گولی کافی ہوتی ہے۔ اگر بہت زیادہ غصہ ہوگا تو پہلے 2-4 تھپڑ مارے جائیں گے، اس کے بعد گولی مار دی جائے گی، یا بہت ہی زیادہ غصہ ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کئی گولیاں ماری جاتی ہیں، بار بار گولی ماری، برسٹ مارے جاتے ہیں ایک خوب انتقام پوری کرنے کے لیے۔ لیکن یہ جو ناخن اتارنا ہے، بازو توڑنا، کلائی توڑنا ہے، اور اس کے بعد گولیاں برسانا ہے، یہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ ان سے کوئی چیز اگلوانے کی کوشش ہو رہی تھی۔ اب یہ معلوم نہیں کہ ان سے کچھ اگلوایا گیا، یا وہ جب کچھ نہیں اگلوا پائے تو پھر ان کو مار دیا گیا۔ یہ اب تحقیقات سے پتہ چل سکتا ہے۔ ان ویڈیوز کے سامنے آنے کے بعد دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ڈی جی آئی ایس آئی نے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تو اس وقت ان میں سے کوئی چیز بھی سامنے نہیں تھی، شاید ان کے سامنے بھی نہیں ہوگی، پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی شاید کسی کے سامنے نہ ہو۔ لیکن اس میں دلچسپ پہلو یہ ہے کہ آج تک ان معلومات سے یا ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سے ان کے اہل خانہ کو کسی نے آگاہ نہیں کیا، اور ان کی والدہ بیچاری سپریم کورٹ پہنچ چکی ہیں کہ جناب ہم جب ہسپتال کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تحقیقاتی اداروں کے پاس ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ، اور ان تحقیقی اداروں سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہسپتال میں ہے۔ یعنی والدہ کو، ضعیف والدہ کو، جو پہلے اپنے
خاوند کا صدمہ برداشت کر چکی ہیں، اس کے بعد اپنے بیٹے کا، نوجوان بیٹے کا صدمہ برداشت کر چکی ہیں، اب تیسرا صدمہ انہیں برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے باوجود ان کو خوار کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، ان کو پوسٹ مارٹم رپورٹ تک نہیں دی گئی، لیکن ایک ٹی وی چینل کے پاس وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ پہنچ گئی، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا پوسٹ مارٹم رپورٹ پیش کرنے کا مقصد کسی شخص کو یا کسی مافیا کو ایکسپوز کرنا ہے؟ کیا اس کا مقصد اب تک جو حکومت کا نیریٹو تھا اس کو غلط ثابت کرنا ہے؟ کیا اس کا مقصد صحافیوں کو ڈرانا ہے، دھمکانا ہے، یہ بتانا ہے کہ اگر وہ بھی ارشد شریف کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے تو ان سے بھی یہی سلوک ہو سکتا ہے؟ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اتنے دن گزرنے کے باوجود ظاہر بات ہے کہ یہ رپورٹ ان اداروں کے پاس بھی ہوگی جو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے، اور حکومت کے پاس بھی ہوگی، لیکن ایک تھرو پراپر چینل یہ معلومات کیوں سامنے نہیں آئیں، اور اس انداز میں، مسٹیریس انداز میں ان کو سامنے کیوں لایا گیا؟ تو ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا۔ اور اس سے اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ ساری معلومات آ گئی ہیں تو کیا جوڈیشل کمیشن کے سامنے جو وزیر اعظم پاکستان نے ایک خط رکھا ہے اور ایک فرمائش رکھی ہے یا ایک درخواست رکھی ہے کہ وہ اس معاملے کو تحقیقات کے ذریعے انجام تک پہنچائیں، تو کیا اب یہ چیز بھی ٹی او آر کا حصہ ہوگی؟ کہ کیونکہ یہ سوال تو حکومت کی طرف سے بار بار اٹھایا گیا کہ جی وہ جانے پر کیوں مجبور ہوئے، حالانکہ اس کا سب سے زیادہ علم حکومت کو ہونا چاہیے، حکومت کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی ان کے خلاف FIRs کیوں کٹ رہی تھیں اور وہ کس دباؤ میں تھے اور کیوں باہر چلے گئے۔ لیکن چلو کوئی نہیں، اگر نہیں پتہ تو وہ پتہ چل جائے گا۔ لیکن کیا ان کی جب شہادت ہو گئی اور ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئے گئی تو اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کو چھپانے کا کیا مقصد تھا، اور اب اس کو تشت اذبام کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اور یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ایک صحافی کو، پرامن صحافی کو، ایک ایسے صحافی کو جس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ایسا ہے، محب وطن صحافی کا ہے، وہ کبھی کسی مشکوک سرگرمی میں کبھی ملوث نہیں ہوا، اس بہیمانہ تشدد کا نشانہ کیوں بنایا گیا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ اور پھر بہیمانہ تشدد کے بعد، اس کو مارنے کے بعد، اس جو موت تھی اس کو معمہ بنانے کی کوشش کیوں کی گئی؟ اس پر پردہ ڈالنے کا کیا مقصد تھا؟ اگر یہ کوئی واردات عام آدمی کرتا یا اس کا کوئی ذاتی مخالف کرتا تو اس کے لیے بڑا آسان تھا کہ اس کو مار کے، پیٹ کے، اور اس کے بعد قتل کرنے کے بعد سڑک پہ پھینک کے چلے جاتے، جنگل میں پھینک کے چلے جاتے، کئی دن بعد لاش مل جاتی۔ لیکن جس ڈرامائی انداز میں اس واقعے کو رنگ دینے کی کوشش کی گئی، اس کا کیا مقصد تھا؟ اور حکومت کی طرف سے، رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے یہ بار بار کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی کہ اس کے پیچھے عمران خان ہو سکتے ہیں، ان کو سہولت فراہم کرنے والے ہو سکتے ہیں، ان کو باہر جانے کا مشورہ دینے والے ہو سکتے ہیں؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ کس دباؤ کے تحت حکومت اس طرح کے بیانات دے رہی تھی؟ حکومت صاحب کہہ سکتی تھی ہمیں تو علم نہیں ہے، لیکن اس کو کور اپ کی جو کوشش ہوئی ہے، یہ سوال بھی سپریم کورٹ کے پاس لازماً جانا چاہیے کہ اس سارے معاملے کو کور اپ سرکاری سطح پر کیوں مل رہا تھا، کیوں چھپانے کی کوشش ہو رہی تھی، اور اس کا ذمہ دار عمران خان کو اور کسی اور کو قرار دینے کی اس وقت ضرورت کیوں پیش ہے جب ابھی تحقیقات شروع ہی نہیں ہوئی تھیں اور پوسٹ مارٹم رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی تھی؟ تو اس کے مقاصد کیا تھے؟ بہرحال اس افسوسناک واقعے کی وجہ سے ایک تو حکومت کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے، اور اب ضرورت بڑھ گئی ہے
کہ تحقیقات ہوں اور اس تحقیقات کے نتائج عوام کے سامنے رکھے جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جن لوگوں کا خیال تھا کہ ارشد شریف شہید کو شہید کرنے کا مقصد جو ہے صحافیوں کو ڈرانا ہے، تو وہ مقصد بھی پورا نہیں ہوا۔ اس کا مقصد عمران خان کو ڈرانا، اس کے لانگ مارچ کو سے لوگوں کی توجہ ہٹانا بتایا جاتا تھا، وہ مقصد بھی پورا نہیں ہوا۔ لانگ مارچ عمران خان پر گولی چلنے کے بعد، قاتلانہ حملے کے بعد بھی جاری ہے، اور آج وزیر آباد میں جو لانگ مارچ کے شرکاء تھے ان کی تعداد پہلے سے کم نہیں تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے فالوور، عمران خان کے جو ورکر ہیں، عمران خان کے جو سپورٹر ہیں، وہ تو نہ خوف زدہ ہوئے ہیں اور نہ وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس صورتحال میں خبر آئی ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اپنے وعدے کے مطابق الوداعی دوروں میں مصروف ہیں۔ انہوں نے پشاور کور کا جو ہے الوداعی دورہ کیا، پھر وہ منگلہ گیریزن گئے، پھر وہ سیالکوٹ گیریزن گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آرمی چیف نے جو جنوری میں وعدہ کیا تھا اور پھر اس کو دہرایا گیا تھا پچھلے مہینے، اس پر وہ کاربند ہیں، اور اب نئے آرمی چیف کا تقرر اگلے چند دنوں میں ممکن ہے۔ تو میرے نقطہ نظر سے موجودہ حکومت کو یہ تو سہولت حاصل ہو گئی ہے کہ وہ ایک نئے آرمی چیف کا تقرر کر سکے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جناب شہباز شریف صاحب کو کہ ان مشیروں کو مایوسی ہوئی ہے جو پچھلے 2-3 دن تک ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آرمی چیف کو ملازمت میں توسیع پر آمادہ کر لیا جائے، وہ آمادہ نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے۔ اس سے حکومت کے جو نیریٹو ہے اور حکومت کا جو ایک آسرا تھا، سہارا تھا موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے، وہ اب اس کیا رخ اختیار کرے گا، یہ ایک اہم پہلو ہے۔ اور اگلے آرمی چیف کا تقرر جو ہے وہ اس کے بعد ہی پتہ چل پائے گا کہ موجودہ حکومت جو اسٹیبلشمنٹ کے سہارے اقتدار میں آئی تھی، اب اس آسرے سے، سہارے سے محروم ہوئی ہے، یا وہ آسرا سہارا برقرار ہے اور اگلے الیکشن میں بھی اس کے لیے مددگار ہو سکتا ہے۔ یہ اگلے چند دنوں میں واضح ہو جائے گا۔